امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ رابطے بحال. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف ہفتے کو عمان میں بالواسطہ مذاکرات کریں گے. ایرانی وزیر خارجہ کی تصدیق. کہا یہ ایک موقع کے ساتھ ساتھ امتحان بھی ہے. گیند امریکہ کی کورٹ میں ہے. صہیونی فوج کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری. 24 گھنٹوں میں 52 فلسطینی شہید، 213 زخمی. گزشتہ روز زندہ جلنے والا ایک اور صحافی جام شہادت نوش کر گیا. 6 زخمیوں میں سے بعض کی حالت نازک. اسرائیلی حملے دوبارہ سے شروع ہونے کے بعد سے غزہ کی صورتحال تشویشناک. اقوام متحدہ کی 6 ایجنسیز کے سربراہان کا جنگ بندی فوری بحال کرنے کا مطالبہ. مشترکہ بیان میں کہا کہ 20 لاکھ سے زائد لوگ بھوک کا شکار ہیں. اسرائیلی فوج کو AI ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے خلاف احتجاج. مائیکروسافٹ نے 2 ملازمین کو برطرف کر دیا. ابتہال ابو سعد اور وانیا اگروال نے کمپنی کی گولڈن جوبلی تقریب کے دوران احتجاج کیا تھا اور مائیکروسافٹ کی AI ٹیکنالوجی کے ذریعے غزہ اور لبنان میں خون ریز فوجی کارروائیوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی. چین اور امریکہ میں تجارتی جنگ تیز. بیجنگ حکام کے اقدام پر واشنگٹن کا جوابی وار. ٹرمپ انتظامیہ کا آج سے چینی مصنوعات پر 104% ٹیکس نافذ کرنے کا فیصلہ. ٹیرف پر نہ تو کوئی تاخیر ہوگی اور نہ ہی توسیع دی جائے گی. امریکی حکام کا انتباہ. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ چین امریکہ سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے. تقریباً 70 ممالک نے امریکی ٹیرف کے حوالے سے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا. ہر معاہدے میں امریکی کارکنوں کے مفاد کو مد نظر رکھا جائے گا. ہر ملک کے لیے علیحدہ حکمت عملی اپنائی جائے گی. We must draw our lesson, and that is, wherever there is a will, there is a way to go. There is a dearth of rare earth material around the globe, and I would like to invite, on my behalf of my government and provincial governments, all potential investors. وزیر اعظم کی عالمی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت. ریکوڈک منصوبے میں پیش رفت حوصلہ افزا قرار. شہباز شریف کہتے ہیں ملک میں کھربوں ڈالرز کے مدنی ذخائر پاکستانی قرضوں کے چنگل سے آزاد ہو کر IMF کو بھی خیر آباد کہہ سکتا ہے. معدنی شعبے میں سرمایہ کاری سب کے لیے سود مند. منرلز فورم کے انعقاد سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا. پاکستان منرلز فورم 2025 کی تقریب سے خطاب. امریکہ، چین، سعودی عرب، روس، فن لینڈ اور ترکیہ سمیت دیگر ممالک کے وفود شریک. پاکستان کے مختلف ممالک سے یادداشتوں کے تبادلے. پاکستان عالمی معدنی معیشت میں رہنما کے طور پر ابھرنے کے لیے تیار ہے. سپہ سالار کا دنیا بھر کو مثبت پیغام. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ عوام کے پیروں تلے وسیع معدنی ذخائر اور مہارت کے ہوتے ہوئے مایوسی کی گنجائش نہیں. آگے بڑھیں اور جد و جہد کریں. بین الاقوامی ادارے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں. اقتصادی سلامتی قومی سلامتی کے ایک اہم جز کے طور پر ابھری ہے. پاکستان اقتصادی ترقی کے نئے دور میں داخل. پائیدار معاشی استحکام کے لیے معدنی وسائل سے استفادہ کرنا ہوگا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ عالمی ادارے بھی پاکستان کی معاشی ترقی کا اعتراف کر رہے ہیں. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ معدنی وسائل میں بلوچستان کو نمایاں حیثیت حاصل ہے. وزیر تجارت جام کمال کہتے ہیں معدنی وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے سرمایہ کاری کرنا ہوگی. ملک بھر سے تارکین وطن کی واپسی کا سلسلہ جاری. روزانہ کی بنیاد پر کوئٹہ میں 100 سے زائد، چمن سے 500 سے زائد افغان باشندوں کو افغانستان بھیجا جا رہا ہے. DC چمن حبیب احمد بلنزئی کے مطابق شہر میں 2 ہولڈنگ کیمپس قائم ہیں جہاں سے رجسٹریشن کے عمل کے بعد افغان شہریوں کو واپس بھیجا جائے گا. اڈیالہ جیل راولپنڈی کا گیٹ میدان جنگ میں تبدیل. PTI رہنما اور کارکنوں میں کی دھرنے کی کوشش. پولیس سے جھڑپیں. علیمہ خان، نورین خان، عظما خان، نیاز اللہ نیازی اور حامد رضا سمیت متعدد افراد کی گرفتاری اور پھر کچھ دیر بعد رہائی. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ گرفتاریاں غیر قانونی بھرپور مذمت کرتے ہیں. سلمان اکرم راجہ بولے کاش پارٹی ذمہ داران بھی بانی کی بہنوں جیسا کردار ادا کرتے. اڈیالہ جیل کے باہر سے بانی PTI سمیت کسی خاتون کو گرفتار نہیں کیا گیا. بانی PTI سے جھوٹی ہمدردیاں دکھانے کے لیے فلاپ شو ہوا. وزیر اطلاعات پنجاب کی تردید. عظما بخاری نے اپنے ایک بیان میں کہا علیمہ خان اور ہم نوا خود ہی پولیس وین میں بیٹھیں اور سروس اسٹیشن پر پہنچ کر اتر گئیں.
بشرا بی بی جیل میں بی کلاس ملنے کے باوجود بہترین سہولیات مانگ رہی ہیں۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے پھر توپوں کا رخ گھما دیا، بانی پی ٹی آئی اب اکیلے رہ گئے، وہ سارے کارڈ الٹے کھیل کر مزید مشکلات میں ہیں۔ اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی بیرون ملک فنڈنگ بھی رک گئی، سپورٹروں کو پتہ چل گیا کہ سب فنڈنگ کے نام پر اپنی اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ پی ٹی آئی شدید دھڑے بندی اور گروپنگ کا شکار ہے۔ کراچی میں چلنے والے اللیگل جن کے اجازت نامے نہیں ہیں، یہ ڈمپرز ہیں، اس کی شہری علاقوں میں چلنے کی اجازت نہیں ہے، ان میں سے اکثر نان کسٹم پیڈ ہیں، اسمگل شدہ ہیں، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ 100% ان کے مالکان غیر مقامی۔ ہمیں سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے، کنوینئر ایم کیو ایم پاکستان کا انتباہ۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کراچی کو 14 برس سے لوٹا جا رہا ہے، حالات انتہائی خراب، پانی کے مسائل درپیش ہیں۔ ایس بی سی اے نے شہر کا حلیہ بگاڑ رکھا ہے، شہر میں ڈمپرز اور ٹینکر چلانے والے غیر مقامی ہیں۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ کراچی میں 80% لوگ پانی خرید کر پیتے ہیں، ہمارے نلکوں سے پانی چوری کر کے بیچا جا رہا ہے۔ سیاسی طور پر کوئی ایجنڈا موجود نہیں ہے ایم کیو ایم کے پاس، اسی لیے ہی ایم کیو ایم جان بوجھ کر اس طرح کی مہم شروع کی گئی ہے، حکومت کو کے خلاف الزام تراشیاں کرنا۔ بلدیات کی بھی بات کرتے ہیں تو متحدہ قومی موومنٹ کو کس نے کہا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کرے؟ متحدہ قومی موومنٹ نے جو بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا، اس وقت ان کو اپنی شکست بالکل سامنے نظر آ رہی۔ پیپلز پارٹی کا ایم کیو ایم پاکستان کو جواب، معاشی صورتحال بہتر کی جانب گامزن، بعض لوگ افراتفری پھیلا رہے ہیں، سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی تنقید، کہا تانے بھی وہ لوگ دے رہے ہیں جو خود بدامنی کے ذمہ دار ہیں، ایم کیو ایم کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں، کراچی آپریشن میں حصہ لینے والے پولیس اہلکاروں کے قتل کا الزام بھی متحدہ پر ہے۔ شہر قائد میں بڑھتے حادثات پر وزیر اعلیٰ سندھ افسردہ، مراد علی شاہ کہتے ہیں انسانی جانوں کا ضیاع ناقابل برداشت، ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس، کہا کہ تمام ہیوی وہیکلز کے لائسنس چیک کیے جائیں، ڈرائیورز کے ڈرگ ٹیسٹ بھی لازمی قرار، لائسنس ہولڈرز کے لیے ڈی میرٹ پوائنٹ سسٹم متعارف۔ کراچی کی سڑکیں خون سے رنگین، ماڑی پور میں المناک ٹریفک حادثہ، چاول گودام کے قریب ٹرالر نے 8 برس کے معصوم بچے کو کچل دیا، لیاریا ایکسپریس وے کار کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق، ٹرک ڈمپر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کا 16 اپریل کو ملک گیر احتجاج کا اعلان، حادثات کے ذمہ دار کم عمر موٹر سائیکل سوار قرار، بغیر شناختی کارڈ اور بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے والوں پر پابندی کا مطالبہ۔ صہیونی فوج کے غزہ پر وحشیانہ حملے، 24 گھنٹوں میں مزید 52 فلسطینی شہید، 213 زخمی، گزشتہ روز زندہ جلنے والا ایک اور صحافی جام شہادت نوش کر گیا، زخمیوں میں سے بعض کی حالت نازک، اسرائیلی حملے دوبارہ شروع ہونے کے بعد سے غزہ کی صورتحال تشویشناک، اقوام متحدہ کی 6 ایجنسیوں کے سربراہان کا جنگ بندی پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ، کہا 20 لاکھ سے زائد لوگ بھوک کا شکار ہیں۔